أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم صدق اللہ العظیم. یہ قرآن حکیم کی 83 نمبر سورت ہے، سورۃ المطففین. سورۃ المطففین، اس میں 36 آیات ہیں، 36، جن میں سے ابتدائی 12 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ درس میں بیان کیا گیا، اور درمیان کی 12 آیات کا ترجمہ و تفسیر جو ابھی تلاوت کی گئی انشاءاللہ آج کے درس میں بیان ہوگا، اور آخری 12 آیات، گویا یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہو گئی. ہمارے درس کے اعتبار سے یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہوئی. پہلا حصہ 12 آیات گزشتہ درس میں، درمیانی 12 آیات انشاءاللہ اس درس میں ہوگی، اور آخری 12 آیات انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی. سورت مکی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے سورت کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. سورت کا نام ہے المطففین. عرض کیا تھا کہ تطفیف کہتے ہیں کمی کرنے کو، کمی کرنا، اول ناپ تول میں ہو، حقوق کی ادائیگی میں ہو، عبادات کے اندر ہو، وہ حقوق انسانوں کے ہوں یا رب العالمین کے یعنی حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کسی بھی چیز میں اگر کمی کی جائے جو کہ اس کا حق ہے اس سے کم ادا کیا جائے تو اسے تطفیف کہا جاتا ہے. تطفیف ہے. صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب تشریف لائے، نماز پڑھی اور جلدی جلدی رکوع سجدے کیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد تففتا، تم نے نماز میں کمی کر دی. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک چیز تول کے دینی تھی 1 کلو، اس میں سے کم کر دی 900 گرام دے دی، یہ کمی ہے، پورا تول پورا نہیں تھا. تو چیزوں کی خرید و فروخت اور لین دین میں جس طرح کمی اور زیادتی ہے، اسی طرح اعمال کے اندر بھی ہے. جیسے کہ رکوع کرنا چاہیے تھا، جیسے سجدہ کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کیا. تو اس قول کو نقل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز کے اندر پورا پورا ادا کرنا ہے اور اس کے حق کو کم کرنا ہے. تو مطففین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، تجارت اور معاملات میں، حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنے والے، چاہے بندے کا حق ہو یا اللہ کا حق ہو. مطففین. اور عرض کیا تھا کہ یہ ایسا بڑا گناہ ہے
کہ اس گناہ پر پوری قوم شعیب پر عذاب آیا ہے، قوم شعیب پر عذاب آیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی خرابی اور اس کی قباحت کو اس صورت میں بیان فرمایا، اور واقعہ یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا وہاں وہ لوگ مکمل طور پہ ناپ تول پورا نہیں کرتے، اس میں کمی کرتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ جب ہم کسی سے اپنا حق لیں تو پورا پورا لیں اور دیں تو اس میں کمی کر دیں۔ تو سخت وعید سنائی گئی کہ ویل للمطففین، یہ پہلی آیت کہ ہلاکت اور بربادی ہے، بڑی خرابی ہے، یہ جہنم کے ایک خاص طبقے، جہنم کا ایک حصہ ہے، اس کو ویل کہا جاتا ہے، جو دیگر جہنم کے عذابات سے زیادہ سخت عذاب وہاں ہوتا ہے۔ اس ویل کو کہا یہ کس کے لیے ہے؟ مطففین کے لیے۔ کون ہے؟ ناپتول میں کمی کرنے والے۔ اللہ پاک نے مطففین کا مفہوم اور اس کی تفسیر اگلی آیت میں بیان فرمائی، آیت نمبر 2، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے کوئی چیز ماپ کر وزن سے کسی پیمانے کے ذریعے لیتے ہیں تو یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو آدمی آپ کو کسی چیز کے وزن میں 10 کلو چیز لی 9.5 کلو دے رہا ہے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کو 10 کلو کے 1000 روپے دے رہے ہیں، 100 کے 10 نوٹ دے رہے ہیں، ایک نوٹ بھی اگر آپ اس کو نقلی دیں گے، جعلی دیں گے، وہ نہیں لے گا، وہ دیکھے گا بھائی یہ تو 9 نوٹ تو اصلی ہے، ایک جعلی ہے، دوسرا دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، آیت نمبر 3، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ اگلی 12 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آئے، قرآن کریم کا ایک تسلسل ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر پیمانے کے ذریعے دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں، یخسرون، تو گھٹا دیتے ہیں۔ اپنا حق تو پورا لیں، 1000 روپیہ، لوگوں کو دیں تو 950 گرام یا 9.5 کلو 10 کلو کی چیز کے۔ ایک یہ مثال دے کے عرض کروں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے دھوکے دے کے تم کیا کماؤ گے؟ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ الا یظن، آیت نمبر 4، الا یظن، کیا یہ لوگ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینے والے، رنڈی ماننے والے، یہ لوگوں کو کمی کے ساتھ دینے والے، الا یظن اولئک، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، انہم مبعوثون لیوم عظیم، آیت نمبر 5 بھی شامل ہو گئی، کہ یہ لوگ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن میں۔ انہم مبعوثون، یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، بعث بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانا۔ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی جو چاہو دھوکہ دے لو، خوب مال کما لو، مزے کر لو، ایسا نہیں ہے، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، تو اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں۔ کون سا دن؟ کیا ہوگا اس دن میں؟ اس دن کا عدل و انصاف کیسا ہے؟ کہا یوم، ایک ایسا دن، یقوم الناس، آیت نمبر 6 عرض کر رہا ہوں، یقوم الناس، کھڑے ہوں گے سارے کے سارے انسان۔ الناس، الناس، ناس کے معنی انسان، ہو الف لام آ گیا تو سارے انسان، جس پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو انسان بولا جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان۔ سورہ انشقاق میں آپ حضرات نے سنا ہے، ایسا زمین کو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ پھیلایا جائے گا، اور پوری زمین پہ انسان کھڑے ہوں گے، تو کھڑے ہوں گے انسان لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ یہ سارے دھوکے، یہ ساری لوگوں کو کی حق میں کمی کرنا، زیادہ نفع لینا آج بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تھوڑے وقت میں دیکھو کتنی ترقی کر لی اس نے،
اور اگر کہا جائے کہ بھئی پورا پورا ناپ تول، پورا پورا حق ادا کرنا، سچائی اور امانت داری، تو جواب یہ ملتا ہے کہ آج ایسے کاروبار نہیں چل سکتا۔ اگر آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مسلمان کی زبان ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تم اس طرح کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ویل، ہلاکت و بربادی اور خرابی ہے تمہارے لیے۔ اللہ کہیں خرابی ہے، ہم کہیں کامیابی اسی راستے سے ملتی ہے، تو بتائیے قرآن کے خلاف مزاج بن رہا ہے نہیں بن گیا؟ قرآن ہمیں کسی رخ پہ لے کے جا رہا ہے، ہم کسی اور رخ پہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس غفلت میں نہ پڑو۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، اب یہ ایک حکم ہے ناپ تول کو پورا پورا ادا کرنا، ہر ایک کے حق کو، اللہ کا ہو یا اللہ کے بندوں کا، بڑی جامع بات ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ کون سی چیز اس سے اب باہر ہے، ہر چیز اس میں شامل ہو گئی، کیا عبادات ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا معاشرت ہے، کیا اخلاق و آداب ہیں، ہر چیز اس میں شامل ہو گئی۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک دو ہی ذمہ داریاں ہیں، یہ تو اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے یا اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ زبان سے کر رہے ہوں، چاہے عمل سے کر رہے ہوں، چاہے معاملات میں مال و دولت کے ذریعے۔ یہ جو ہمارے کام ہیں، ہم سے نکلنے والے اعمال ہیں، قولی اعمال ہیں، زبان سے، بدنی، مالی، بس یہ تین چیزیں ہیں، ان سب کے اندر پورا پورا حق ادا کرنا اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور حق میں اگر کمی ہوگی، ناپ تول، اس کی بھی ناپ ہے، کسی کو کوئی برا بھلا کہہ دیا، ناپ تول میں کمی ہو گئی، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں دیکھنا تھا دیکھا، یہاں نہیں دیکھنا تھا اس کو بھی دیکھ لیا، حق کو آپ نے گھٹا دیا۔ تو فرمایا کہ اب اس کے بعد سارے انسان دو حصوں پر منقسم ہیں، ایک ہے فجار، دوسرے ہیں ابرار۔ اس صورت کے مضمون کو سامنے رکھیے آپ۔ فجار فاجر کی جمع ہے، فاسق و فاجر، گناہگار، اپنی منمانی زندگی گزارنے والے، اپنے خود ساختہ اصولوں پر، قرآن کی اصولوں کے خلاف زندگی گزارنے والے۔ میرا جسم میری مرضی، جو چاہوں پہنوں، آپ کون ہیں کہنے والے بھائی؟ یہ آپ نے کون سا دین بیان کرنا شروع کر؟ دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ یہ آج مسلمان کہہ رہا ہے۔ لباس کی بات کی جائے گا، اسلام کا کوئی لباس تھوڑی ہے، یہ سختی آپ نے کہاں سے پیدا کر دی؟ چہرہ اس طرح رکھیں جناب، یہ کون سا حکم بیان کر رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بس دین کیا ہے؟ نماز پڑھ لیں، دین مکمل ہو گیا۔ کچھ مال آئے گا زکوٰۃ دے دیں گے، رمضان میں روزے رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ان کی، بس ہمارا دین مکمل۔ میرے محترم دوستوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے، اور 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا پورا ادا کرنے کا نام دین ہے، اور اس میں کوتاہی اور گھٹانے والے متففین ہیں، فجار ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو دو ہی قسمیں ہوئیں، حقوق کو پورا کرنے والے اللہ کے ہوں یا بندے کے، یہ ابرار ہیں، اور حقوق میں کوتاہی کرنے والے یہ فجار ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں فجار کے بارے میں فرمانے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، آیت نمبر 7، کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، غفلت میں نہ پڑو، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کتاب الفجاری، یقین جانو کو فاسق و فاجر و بدکار لوگوں کا نامہ اعمال لفی سجین، سجین کے مقام میں ہے۔ کتاب الفجار، آگے آنے والا ہے کتاب الابرار، آج کے درس میں انشاءاللہ۔ کتاب الابرار، نیک لوگوں کا نامہ اعمال، جس میں پوری کارگزاری ہے، جس دن بالغ ہوئے تھے اس دن، اس لمحے سے لے کر اس کائنات، اس دنیا میں، اس زمین پر آخری سانس جو لی تھی، کیا کر کے آئے ہو، یہ ہے کتاب الفجار و کتاب الابرار۔ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کتاب نہیں بلکہ ارواح الفجار فی سجین و ارواح الابرار لفی علیین،
نیک لوگوں کی روحیں موت کے بعد وہ علیین کے مقام میں ہوں گی، اور بدکار لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد سجین کے مقام میں ہوں گی۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، چونکہ گزشتہ آیات کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ سجین کیا ہے، علیین کیا ہے۔ عرض کیا تھا سجین ساتویں زمین کے نیچے جہنم کا ایک حصہ، اس کو سجین کہا جاتا ہے۔ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے قریب جنت کا ایک مقام، اس کو علیین کہا جاتا ہے۔ تو کتاب الفجار بدکار لوگوں کے نامہ اعمال، ان کی روحیں سجین میں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کے بعد روحیں ایسی ہیں، کوئی ان کا مستقر نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات لکھی۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن روحیں گھروں میں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، لہذا اب کیا کرنا ہے، ان کے لیے کچھ کھانا پکانا ہے ورنہ ناراض ہو جائیں گی وہ۔ ایسی بدروحوں کا ایک تصور ہمارے یہاں، یعنی جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان ہو اللہ کی ذات و صفات پہ تو کہاں بدروح ہو کہاں نیک روح۔ بہرحال تو وہ روحیں آتی ہیں، بدروحیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ وہ کہ روح مرنے کے بعد مرنے والوں کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ ایک تصور اور نظریہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ ہمارے معاشرے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا، خصوصاً جمعرات کو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ روحیں آئیں گی۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نے فرمایا دیکھو بھی بات یہ ہے، قرآن و سنت ہمارے دین کا جو اصل منبع ہے وہ قرآن ہے۔ آپ کو قرآن سے ان سب چیزوں کا حل ملے گا۔ احادیث نبویہ ہیں کہ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان موت کے بعد انسان دو ہی قسموں پر ہوتے ہیں، فجار اور ابرار، بدکار لوگ، نیک لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین کے اندر، بدکار کی سجین کے اندر۔ علیین کا مطلب وہ جنت کی راحتیں، نعمتیں، ہوائیں، خوشبوئیں، لذتیں، یہ نیک لوگوں کی موت کے بعد ان کی روحوں کو ملنا شروع ہو جاتی۔ ان کا جسم تو ہم دفنا دیتے ہیں، روح علیین میں جاتی ہے جناب، اور وہاں کی راحتیں اور نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ اور بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں جاتی ہیں۔ بدکار آدمی کے جسم کو اللہ کبھی کبھار دکھا دیتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہ قبر میں دفنایا تو کچھ عذاب کی صورتیں نظر آنے لگی جسم پر، ورنہ اصل اللہ نے اس کو غیب میں رکھا ہے، دکھا دیں تو پھر کون گناہ کرے گا، یہ سب پردہ غیب کے اندر۔ تو ان کی روحیں کہاں ہیں؟ سجین میں، جہنم کا ایک مقام ہے، وہاں جہنم کے عذابات، تکلیفیں، مصیبتیں، وہ سب چیزیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا سے جانے والے انسان دو ہی قسم پر ہیں، نیکوکار و بدکار، کافر، مشرک، فاسق، فاجر، نیک، متقی، صالح، تو نیک لوگوں کی روحیں جب جنت میں ہیں تو وہاں سے دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتی، کہ اتنی پاکیزہ مقام پہ رہ کے دوبارہ یہاں آئے ہوں، تو وہ آنا نہیں چاہتی۔ اور جو بدکار لوگ ہیں ان کی روحیں تو عذابات کے اندر ہیں، گرفتار ہیں، وہ آ نہیں سکتی۔ تو لہذا روحوں کا واپسی کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ بات واضح ہوئی جی؟ ایک جملے میں عرض کر دوں کہ نیک لوگوں کی روحیں آنا نہیں چاہتی، بدکار لوگوں کی روحیں آ نہیں سکتی، وہ تو گرفتار ہیں، پکڑی ہوئی ہیں، ان کو تو فرشتوں نے، احادیث میں آتا ہے، اجازت نہیں آنے کی ان کو، تو پھر کون سی روحیں واپس آتی ہیں؟ کوئی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب الفجار بدکار لوگوں کا نامہ اعمال، جس میں ان کا پوری زندگی کی کارگزاری موجود ہے، کیا کر کے گئے لکھا ہوا ہے، وہ کہاں موجود ہے؟ سجین کے اندر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وما ادراک ما سجین، تمہیں پتہ ہے سجین کیا ہے؟ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، سجین قید خانہ، علیین بالا خانہ، سجین کال کوٹری، علیین عالیشان محلات، اونچا مقام۔ وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا ہے کہ سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم،
دو معنی عرض کیے تھے مرقوم کے، ایک ایسی تحریر ہے جو لکھی ہوئی ہے مرقوم، اور ایک مطلب کتاب مرقوم یعنی مختوم، ایک ایسی تحریر ہے جس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ ابھی عرض کیا تھا جس دن بالغ ہوئے تھے اس دن سے جو کرنا شروع کیا ہے، آخری سانس دنیا میں آخر میں کیا کہتے ہوئے گئے وہ لکھا ہوا ہے اس میں، کتاب مرقوم، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور لکھنے کے بعد مہر لگا دی ہے، اب نہ کوئی اس میں نئی چیز آ سکتی ہے نہ اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے آدمی بار بار توبہ کرتا رہے، سچی توبہ کر لیں گے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر چلے گئے تو جو لکھا ہے وہ واپس نہیں مٹ سکتا، وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ مختوم، اس پہ مہر لگے تھے، سیل لگی ہوئی ہے، کیا مطلب؟ اب اس کے اندر جو چیز ہے وہ اندر ہی رہے گی، باہر نہیں نکل سکتی، اور باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ تو کتاب مرقوم۔ پھر فرمایا کہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین نے جب یہ بات سنتے تھے، کفار اور مشرکین، تو انکار کر دیتے تھے، کیا کون سی باتیں کرتے ہیں یار، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب افسانے ہیں، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ بعض تو کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی بیوقوف بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جنت دوزخ کے ایسی جھانسے ہیں۔ یہ آج بھی کچھ یہی تصور قائم ہونے لگا ہے، اتنے غافل ہو گئے ہیں ہم کہ ان باتوں کو ہم ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں، ابھی دیکھیں جناب ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 10 میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ارے بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو جھٹلا رہے تھے نا کہ موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، موت کے بعد جنت دوزخ کا کوئی نظام نہیں، آج جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو حیران اور پریشان کھڑے رہ جائیں گے، یہ ہو کیا گیا؟ اس کو اللہ پاک بیان فرمائے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، یومئذ اس دن، کن کے لیے؟ مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ کون ہیں وہ جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، کیا جھٹلا رہے تھے؟ جو کہ جھٹلاتے تھے یوم الدین، انصاف کے دن کو، روز جزا، یوم الدین یوم الدین یوم الدین، یہ بار بار آ رہا ہے، مالک یوم الدین۔ ہاں میں نے عرض کیا، اس کو ذہن میں رکھیے، یوم کے ساتھ جب بھی دین آ رہا ہے تو دین سے مراد مذہب نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، دین سے مراد بدلہ اور جزا ہے۔ یوم الدین روز جزا، قیامت کا دن، جس دن نیک اعمال اور برے اعمال کا اچھا اور برا بدلہ سامنے آئے گا، نتیجے کا دن، نتیجے کا دن۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن کو تو وہی جھٹلاتا ہے، کون؟ جو حد سے گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے، حد سے گزرنے والا، وہ حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا قیامت کو جھٹلانے والا صرف قیامت کو نہیں جھٹلا رہا، وہ در حقیقت کس کو جھٹلا رہا ہے؟ اللہ کی قدرت کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے فیصلے اور عدالت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو کہا کہ اس دن کو تو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکلنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 13 جو آج کے درس کی پہلی آیت، میں خلاصہ عرض کرتا جا رہا ہوں، پھر ترجمہ انشاءاللہ آخر میں ہوگا۔ فرمایا اذا تتلا علیہ آیاتنا، ایسے شخص ہیں جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، ارے بھائی یہ تو پرانے لوگوں کی ایسی ہیں۔ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن تو پرانے دور کا، نعوذ باللہ، یہ تو پتھروں کے دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں کیا ہے، جدید دور۔ یہی جواب اس زمانے کے لوگوں نے دیا تھا، جناب آپ کب کی باتیں کر رہی ہیں؟ اساطیر الاولین، اولین پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، پہلے لوگوں کے قصے افسانے، یہ نہ بیان کریں ہمارے سامنے، آج کا ہوتا ہے آج۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اللہ پاک کا جواب سنیے،
وہ جواب اس دن بھی تھا، آج سے 1450 سال پہلے، وہ جواب آج بھی ہے، آج سے 50 سال 100 سال کے بعد بھی قرآن کا جواب ایک ہی ہے۔ یہ آیت تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ آیت نمبر 14 سورہ مطففین کی اسی طرح تر و تازہ رہے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ باتیں تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ بات آج مسلمان کیوں کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں مسلمان ہے اور زبان سے کفریہ باتیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ بل رانا، بلکہ زنگ جم گیا، علی قلوبہم، ان انکار کرنے والوں کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کا۔ یہ جھوٹ بول بول کے، دھوکہ دے دے کے، غلط بیانی کر کے، حرام و حلال کی تمیز کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا ہے، زنگ، جیسے کہ کسی لوہے پر زنگ لگ جائے نا، آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد وہ لوہا گل کر مٹی ہو جاتا ہے، حالانکہ لوہا بہت طاقتور چیز ہے، لیکن جب اس پہ زنگ لگتا ہے تو وہ بالکل بوسیدہ، ختم کا، اسی طرح اس کی ساری کیفیت ختم۔ اسی طرح فرمایا یہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ایک موقع پر، وہ موقع عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالے رنگ کا نقطہ، سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، رانا علی قلوبہم، دل پہ زنگ لگا ہے۔ یہ زنگ کیسے آیا ہے؟ ایسے تھوڑی آیا ہے۔ آپ دیکھیں لوہے پر زنگ آتا ہے، ہلکا ہلکا ایک آدھ نشان آتا ہے، پھر 2 نشان، پھر 3 نشان، پھر 4 نشان۔ اگر آپ نے صفائی کر لی، آئل لگا لیا، تیل لگا لیا، صاف کر لیا، صاف ہو جاتا ہے، اور چھوڑ دیا تو زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث ارشاد فرمائی، اور اپنی اس حدیث کی تائید اور تفسیر میں یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ آیت سورۃ مطففین کی۔ فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، کالے رنگ کا نقطہ، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دل دوبارہ چمک جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا نقطہ لگا رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا ہے، صاف، سچی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم، تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے تو صاف نہیں کرتا تو ایک اور نقطہ لگتا ہے، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ، 5واں نقطہ، اب توبہ ہی نہیں کر رہے۔ دیکھ لیں، ہم کسی اور کو چھوڑیں، اپنا محاسبہ کریں، کتنے گناہ کیے ہیں اب تک ہم نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر، اور کتنی توبہ کی ہے ہم نے، کتنا اس کو دھونے کی کوشش کی ہے، صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، اس کی آنکھوں کے سامنے میتیں اٹھ جائیں، کچھ اثر نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی حال ہے اس دل کا جس کو قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جب قرآن کی آیتیں ان پہ اثر نہیں کرتی، اور قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل پہ گناہوں کی وجہ سے ایسا زنگ جم گیا کہ اب اس پر قرآن کی آیت اثر نہیں کر رہی، وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، چلیں، اب دل سیاہ ہوا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، دنیا سے گئے، میدان محشر میں کھڑے ہوئے، دھتکار دیے جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے کہ ان کو لے جاؤ، خالق سعو فیہا ولا تکلمون، یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے 18واں سپارہ، کہ اخسعو، دور ہو جاؤ یہاں سے، لا تکلمون، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دھتکارے، تم کون ہو؟ میری آیات تم پر آتی تھی تو مذاق اڑاتے تھے، رب کے احکامات کو ٹھکراتے تھے، آج تم سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں۔ آدمی جب کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ کون آ گیا، میں اس سے نہیں بات کرنا چاہتا، منہ پھیر لیتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ،
اللہم انی اعوذ بک ان تصد عنی، یہ مسنون دعاؤں کے اندر آتا ہے. حضور دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ حضور تو شافع محشر ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں میری امت ایسے گناہ کر کے نہ آنا کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن تم سے منہ موڑ لیں، تمہیں دیکھنا پسند نہ کریں، تم اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جاؤ، ایسی بدبختی تم پر چھا جائے. یہ نہ کرنا. قرآن کہہ رہا ہے دیکھیے اگر تم یہ کرو گے، مطففین تفصیل آ چکی ہے، تو تم اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جاؤ گے. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. پھر اس کی بعد کیا ہوگا؟ ثم انہم لصال الجحیم. آج مذاق اڑاتے تھے نا، کیا جہنم، کیا اس کے عذابات، کیا جھوٹ بولنے کا نقصان، کیا دھوکہ دہی کا عذاب. مول صاحب کس دور کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ باتیں کس دور کی کر رہے ہیں؟ اب آج کی بات نہیں ہو رہی، گویا کہ ہم تو بڑے ترقی یافتہ دور میں ہیں اور آپ کے زمانے. قرآن اب آج کا نہیں بتا رہا، آج ہم ترقی، قرآن آج سے مثلاً 1000 سال بعد کا بتا رہا ہے. یہ 1000 سال بعد کا واقعہ، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 40-50 ہزار سال بعد کی زندگی بتا رہا ہے. وہ کون سی زندگی؟ میدان محشر میں کھڑے کیے جاؤ گے، حق تعالیٰ منہ موڑ لیں گے، حکم ہوگا پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ. یہ وہ ہاں ہم اپنے آپ کو جدید دور سمجھے، قرآن اس سے اگلے دور کی بات کر رہا ہے. ثم انہم لصال الجحیم. پھر ان کو دوزخ میں داخل کی، جحیم دوزخ کا نام ہے، اس دوزخ اس کے عذابات میں داخل کیا جائے گا. اور اگلی آیت دیکھیے، یہ آیت ہے جو پوری اس منظر کی حقیقت کو بیان کرتی. ثم، جب وہ جہنم کے قریب لے جائے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، سخت عذابات کا سامنا ہوگا، جل جل کے مریں گے نہیں. لا يموت فیہا ولا یحییٰ سورہ اعلیٰ میں آ چکا ہے. جل جل کے کھالیں جل جائیں گی لیکن موت نہیں آئے گی، تکلیف پہ تکلیف پہنچتی رہے گی. اس وقت ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ دیکھو، یہ جہنم، یہ جہنم ہے، یہ اس کے آج تم جھٹلاتے تھے نا، دیکھو آج دیکھو اس کو اپنی آنکھوں سے. یہ قرآن کی خبریں ہیں ہزاروں سال بعد کی ہیں. آج یوں کہا جاتا ہے کہ جناب بڑی سمجھدار قوم ہے، بڑے ہی ہوشیار لوگ ہیں، 50 سال 100 سال کی پلاننگ کر کے زندگی گزارتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو؟ ہم لوگ تو ایسی پاکستانی بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے 1000 سال کی، 100 سال 200 سال کی پلاننگ کی ہے. میرے محترم دوستوں، قرآن پر ایمان رکھنے والا مومن، اس کی آئندہ کی اربوں سال کی پلاننگ ہو رہی ہے. یہاں پر آئندہ 1 ارب سال کیسے گزارنے ہیں آپ کو، اس کی منصوبہ بندی بتائی جا رہی ہے. کیا حیثیت ان لوگوں کی جن کی ذہنوں کی رسائی، سوچ و فکر کا میدان چند روزہ زندگی ہے، اور کیا مقام ہے ایمان والوں کا کہ جن کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کے آج کا دن گزارتے ہیں. یہ ہے روشن خیال، یہ ہے وسیع اونچی سوچ والے لوگ. اونچی سوچ ہے ان کی، یہ چھوٹی سوچ والے لوگ. 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کی زندگی بن جائے، چھوٹی سوچ ہے. یہ ہے اعلیٰ سوچ جو قرآن مجھے آپ کو دے رہا ہے. دیکھیے، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر یہ کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے نا. اس کو تم نے اساطیر الاولین کہا تھا، اس کو تم نے افسانہ کہا تھا. افسانہ، قصے کہانی ہنسی میں اڑا دیتے تھے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھو، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. سورہ تکاثر کو بھی یاد رکھیے، کیا لترون الجحیم، تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو. جحیم، یہاں جہیم آیا ہے. ثم انہم لصال الجحیم، سورہ تکاثر میں لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تم یقین کی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے. آج تم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو. آپ سوچئے میرے محترم دوستو، کسی مجلس میں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا مشاہدہ کر لیں. کسی مجلس میں کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، میں مسلمانوں کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، ہاں کافروں کی بات نہیں کر رہا. میں بھی مسلمان، میرے والد مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے پردادا مسلمان، میں جدی پشتی مسلمان، خاندانی مسلمان.
اور مجھے اپنے اسلام پر بڑا ناز و فخر ہے. مسلمانوں کی دوستوں کی ہو، خاندان کی مجلس ہو، کوئی پروگرام ہو، فنکشن ہو، ذرا آپ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ میوزک نہ بجاؤ، جس کان میں میوزک جاتے ہیں اس کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ارے جناب یہ مکس گیدرنگ، اللہ کی ناراضگی، جہنم کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ. ارے جناب یہ آپ سود پر پیسہ لے رہے ہیں، یہ تو جہنم کے انگارے ہیں، یہ نہ کریں. آپ سچ بتائیے، یہ جملہ اگر بڑی درد مندی سے آپ کسی مجلس میں، مسلمانوں کی مجلس میں کہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ چہرے کے تأثرات کیا ہوتے ہیں کہ جہنم، اس کے عذابات سے آج کے مسلمان کے دل میں کوئی ذرہ سا خوف پیدا ہوتا ہے؟ آپ سوچئے، میرا سوال ہے آپ سے، غور کیجئے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اسی چیز کو میں عرض کرتا ہوں کہ کافر صراحتاً انکار کر رہے تھے، ہم عملاً انکار کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ قرآن کی مجلس اس لیے قائم کی. ایک ایک آیت پہ غور کیجئے، قرآن کس انداز. ثم یقال ھذا الذی، ھذا یہ سامنے، وہ سامنے میدان میں ھذا نہیں ہے، میدان میں ھذا نہیں ہے، وہ ہوا ہے، ذاک ہے، اولائی کا ہے. ھذا یہ بالکل سامنے. ثم یقالو، ان کو جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، ان مجرموں کو، فجار کو، اور کہا گا ھذا الذی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے نا. جہنم وغیرہ کچھ نہیں، ایسی بس بنائی ہوئی باتیں، مولوی ملا لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں. یہ قرآن کی آیت، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. اب قرآن کریم کا مزاج اگلی آیت سے دیکھیے. قرآن کا عجیب مزاج ہے، اور یہی ایمان والے کا، میرا اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے. ایک طرف پوری امید اور دوسری طرف پورا خوف. آیات رحمت اور آیات عذاب دونوں ساتھ ساتھ، جنت اور دوزخ دونوں. نہ اپنے گناہوں سے مایوس ہو جائیں کہ بالکل نیک عمل جب تو کچھ کر ہی سکتے، پڑے ہوئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. اور نہ ہی اللہ کی رحمت پر ایسے جری ہو جائیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں، نہیں. دونوں چیز، ایک توازن، بیلنس رکھا ہے، برابری. یہاں تک فجار کا بیان ہوا، اب ابرار کا بیان ہے. ایسا نہیں ہے تم تھوڑی سی محنت کر کے بہت آگے جا سکتے ہو. تم ایمان والے ہو، ایمان کے ساتھ تھوڑی سی محنت انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے، بہت آگے لے جاتی ہے، اس کی اربوں کھربوں سال کی زندگی کو بناتی ہے. دیکھیے آیت نمبر 18 ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. خبردار، توجہ سے سنو. ایسا نہیں ہے کہ جزا اور سزا کچھ نہیں، سزا بھی ہے تو جزا بھی ہے، جہنم ہے تو جنت بھی ہے، عذاب ہے تو رحمتیں بھی ہیں. دیکھو تو صحیح، تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. جب تک سانس ہے جسم میں، راستہ کھلا ہوا ہے، یہ راستہ اختیار کرو، اس سے بچو. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. خبردار، ہرگز نہیں، دھوکے میں نہ پڑنا. ان کتاب الابرار، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال اور ان کی ارواح لفی علیین. کہاں پر ہوں گی بھائی؟ فرمائیے بھائی. علیین میں سارے ساتھی بیدار ہیں نا؟ ہاں، علیین میں ہوں گی. وما ادراک ما علیون. ارے تمہیں کیا پتا وہ علیین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ نامہ اعمال اور ارواح دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. کہ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب. جی جناب، وہ بھی ایک کتاب تھی فاجر اور فاسق کی، جس کا سارا نامہ اعمال سیاہ تھا. دن میں یہ گناہ کیے اور رات کو یہ گناہ کیے، بندوں کو اس طرح ستایا اور رب کو ایسے ناراض کیا. یہ سب لکھا ہوا تھا، سب لکھا ہوا اس میں. اور یہ نامہ اعمال کس کا ہے؟ یہ نامہ اعمال نیک لوگوں کا ہے. اس نے صبح کی تو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ، اس نے لوگوں سے برتاؤ کیا تو ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، یا کام کاج، تجارت، ملازمت پہ گیا تو وہاں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ارے یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا، اس کو بھی اٹھا کے سائیڈ میں رکھتا ہے. اس کا نامہ اعمال تو ایسا روشن ہے، چمکدار ہے، اور ایسا خوش قسمت ہے. دیکھیے یہ اگلی آیت جو خوش قسمت میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ آیت نمبر 21. دیکھیے خوش قسمت کیسا ہے کہ یشہدہ المقربون، جس کو
مقرب فرشتے دیکھتے ہیں، ارے یہ کیا ہے؟ یہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال ہے۔ اور تفصیل میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی کہ جیسے ارواح کے اندر ہوتا ہے، اب آئے فرشتے نیک لوگوں کی روح کو 70,000 فرشتے کرام کے لیے آ رہے ہیں، بڑے احترام سے روح کو نکالا، اے نیک روح چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب وہ اس روح کو لے کے جا رہے ہیں اور آسمان کی طرف ہر دروازے سے مرحبا مرحبا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رب العالمین کے دربار میں پہنچی، وہاں اس نیک آدمی کی روح نے سجدہ کیا، رب العالمین نے حکم دیا اس کو علیین میں لے آ کے رکھ دو۔ کہاں رکھو؟ علیین میں۔ اب علیین میں روح بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کا نامہ اعمال بھی علیین کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کئی احادیث اس کے اوپر ہیں تفصیل سے۔ علیین جنت کا ایک مقام، مثال کے طور پہ ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ اصحاب بدر شہید ہوئے، بدر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بدر میں بھی 14 صحابہ شہید، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانوں میں رکھا ہے۔ کیسے رکھا؟ کہا ان کے جسم سے تو روح نکل گئی، اب ان کے جسموں کو حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے دفنا دیا، لیکن ان کی روحیں اسی ترتیب سے اللہ کے حضور پہنچی، علیین میں گئیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کے پرندوں کے اندر منتقل کر دیا۔ اب بظاہر وہ پرندہ ہے لیکن اس میں روح کس کی ہے؟ شہید کی روح ہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے بالا خانوں میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ساری راحت اس روح کو پہنچ رہی ہے۔ اور کہ ایسی مقرب روحیں، ایسی پسندیدہ، ایسی کامیاب معزز روحیں ہیں، ایسا بہترین نامہ اعمال ہے۔ قرآن کہتا ہے یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون، کہ مقرب فرشتے اس کو بڑے احترام سے، آج ہوتا ہے نا، ارے بھائی ذرا دکھاؤ ذرا اپنا A1 گریڈ، کامیاب ہوئے، لوگ خوشی سے دیکھ، وہ بھی دکھاتا پھرتا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں، آدمی دیکھتا ہے خوشی سے بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ یشہدہ المقربون، یہ ایک کلاس میں کامیاب نہیں ہوا ہے، یہ ایک سبجیکٹ میں کامیاب نہیں ہوا، یہ ایک فیکلٹی کے اندر ایک شعبے میں کامیاب نہیں ہوا، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے یشہدہ المقربون۔ 3 آیات، 2 آیتیں اور دیکھیے، 3 آیتیں۔ تو اب مقربین اور ابرار کی کچھ نعمتوں کا ذکر ہے، کچھ آج کے درس میں، کچھ آئندہ درس میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو ابرار نیک لوگ، ابرار یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کی آتی ہے بارن، ولد بارن، رجل بارن، ایک وہ آدمی جو نیک ہو، نیکی گناہ سے بچتا ہو، اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزار، بار جمع اس کی ابرار، بہت سارے نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ لفی نعیم، بڑی نعمتوں کے اندر ہوں گے، لفی نعیم علی الارائک۔ اب یہ علیین کے بعد کا درجہ بیان، علیین تو ارواح ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو پیچھے ان فجار کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ ان کو رب کے دیدار سے محروم کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کچھ منظر ذہن میں جی، یہ کافروں فجار کے ساتھ، اور ابرار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیے، ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، نعیم نعمتیں، علی الارائک، اونچی مسہریوں پر، اونچی نشستوں پر، آرام دہ نشستیں۔ ارائک جمع ہے، اریکتن واحد ہے، اریکہ کہتے ہیں شاندار قسم کی۔ آج کے دور میں آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تخت، بہترین سے بہترین بیڈ لے لیجئے، جس کا تصور کر لیجئے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، یہ جنت کی ہے۔ علی الارائک، اور بیٹھے ہوئے ہوں کس طرح؟ ینظرون، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جناب یہاں باغات ہیں، یہاں نہریں بہ رہی ہیں، یہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہاں قالین بچھے ہوئے، قرآن کی آیات عرض کر رہا ہوں، ساری قرآن کی آیات ہیں۔
عینان نضاقتان عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور شاندار قسم کے ان کے ایک دو نہیں ہزاروں غلام و خادم کام کریں، ہزاروں. یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے غلام چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح. اور یہ جنتی وہاں ایسے اطمینان سے علی الارائک ینظرون ان ساری نعمتوں کو دیکھ رہا ہے. اور اس کی اپنی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے چہرے کے تأثرات کیا ہیں. تأثرات، یہ آیت نمبر کیا ہے جی، آخری آیت نمبر 24، آیت نمبر 24. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تم پہچان لوگے ان کے چہروں سے ان نعمتوں کی تازگی کو. آدمی دیکھتا ہے نا چہرے سے کہ لگتا ہے بھئی اس نے زندگی بڑی راحتوں نعمتوں میں گزاری ہے، چہرے پہ کوئی تکلیف کے آثار نہیں، کوئی مشقت کے آثار نہیں. اندر سے آدمی خوش ہوتا ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے آج بڑے خوش لگ رہے ہیں. بھئی خوشی کہاں ہے؟ اندر. نظر کہاں آ رہی ہے؟ چہرے پر. یہ قرآن میں تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچانیں گے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی کو. اتنی تر و تازہ چہرے، خوش و خرم چہرے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ محنت کر کے آئے، تیاری کر کے آئے، یہ ابرار ہیں. آگے کچھ نعمتوں کا اور بیان ہے. اب ان آیات کے ترجمے کو دیکھیے. جن حضرات کے پاس ترجمہ نہیں ہے اس میں غور کر لیں، ساتھیوں کے ساتھ ہو جائیں تاکہ قرآن کریم کے ساتھ ایک ہمارا تعلق اور وابستگی اور قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو. آیت نمبر 13 فرمایا اذا تتلا علیہ آیاتنا، جسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. اذا تتلا علیہ آیاتنا، پہلا ترجمہ کیا میں نے اس تفسیر کے مطابق، اب ترجمہ کر رہا ہوں لفظ بلفظ تاکہ سمجھ میں آئے. اذا جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، اذا جب، اذا اذ جب، جس وقت، اذا جس وقت، اب جس وقت بھی ہو، آج کا وقت ہو، کوئی مجلس کوئی محفل، جیسے میں نے بھی مثال عرض کی، آپ کسی محفل میں آیت پڑھ کے سنائیں، جنت دوزخ کا تذکرہ کریں، تو کیا کہتا ہے؟ تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس انکار کرنے والے شخص پر، فاسق و فاجر گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص پر، آیاتنا ہماری آیاتیں، آیات جمع ہے، ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. کیا کہتا ہے؟ قولا، تو کہتا ہے اساطیر، اساطیر افسانے ہیں، الاولین پہلے لوگوں کے، پچھلے لوگوں نے ایسی بناوٹی باتیں، پرانے قصے کہانی. اللہ پاک فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، بل رانا، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. یہ برے اعمال کے برے اثرات ہیں، دل مسخ ہو چکا ہے، قرآن اثر نہیں کر رہا ہے. آج بعض ساتھی کہتے ہیں جی کیا کریں، بس دل سخت سا ہو گیا ہے. دل سخت ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک عرصہ گناہوں کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے. آج دل نرم ہو جائے گا، سچی توبہ کریں، ایمانی مجالس کو اختیار کریں، دل کی آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں، دل کے کانوں سے قرآن کو سنیں، دل کی گہرائیوں سے قرآن پہ غور کریں، یہ زنگ اترے گا انشاءاللہ. قرآن کی خاصیت ہے کہ زنگ اتارتا ہے، یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ زنگ اتارتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ان دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پہ پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. اے اللہ کے رسول دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ کہ کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے موت کو یاد کرو. کثرت سے قرآن پڑھو اور کثرت سے موت کو، قرآن پڑھو سے کیا مراد ہے؟ سمجھ کے پڑھو. تلاوت کا بہت فائدہ، انکار بالکل نہیں ہے. آپ بغیر سمجھے قرآن کریم پڑھیں گے، یقین جانیے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، کم سے کم بغیر سمجھے پر 10 نیکیاں ہیں. اور سمجھ کے پڑھیں گے یہ زندگی بدل دے گا. کتاب انقلاب ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عجیب اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کی حضور فرما رہے ہیں خاصیت یہ ہے کہ دل کے زنگ کو ہی اتارتا ہے. اور دوسری چیز کیا عرض کی حدیث شریف میں؟ جی
کثرت تلاوت القرآنی و کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا زنگ کو اتارتا ہے۔ دیکھیے کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ جم گیا ہے، ران زنگ، رانا زنگ جم گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی کے معنی پر، کس وجہ سے؟ ما ان گناہوں کی وجہ سے، کانو یکسبونا جس کو یہ کماتے ہیں، کسب کمانا، جو گناہ یہ کما رہے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے دل پہ زنگ جم گیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 15، کلا اس زنگ کو صاف نہ کیا، سچی توبہ نہ کی، دنیا سے کفر و فسق کے ساتھ چلے گئے تو آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ بیان کریں، کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اس دن تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کون ہیں، ہمارے رب کون ہیں۔ آج ان مجالس میں، ان قرآن کی مجالس، سنت کی مجالس، اصلاحی بیانات، اللہ والوں کی مجالس میں بتایا جا رہا ہے تمہارا رب سے رشتہ کیا ہے، پہچانو، لیکن غافل ہیں۔ کل رشتہ سامنے آئے گا، اوہو اتنے رحیم و کریم رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں دی، اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، ہم نے اس کو ناراض کیا، کاش اس کو ہم دیکھ لیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا جائے نا کہ جی آپ کو اس چیز سے محروم کر دیا گیا، کیا مطلب؟ آپ کے دل میں اس چیز کو دیکھنے کا جذبہ ہوگا تو اس سے محروم کرنا یہ آپ کے لیے تکلیف کی بات ہوگی۔ آپ کسی سے ملنے ہی نہیں چاہتے، آپ کو ان سے ملنے نہ ملنے دیا جائے، میں تو ویسے بھی نہیں ملنا چاہتا اس سے، تو کوئی بات نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ بدکار، فاسق و فاجر اور مشرک یہ لوگ بھی جب دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا تھا، تو ان کے اندر ایک طلب اٹھے گی کہ اپنے خالق و مالک کو ہم نے بھلا دیا، کاش اس کو ہم دیکھ لیتے۔ اب یہ دیکھنے کا شوق ابھرے گا تو اس سے ان کو محروم کیا جائے گا، نہیں تم نے ہماری بات کو نہ مانا، تم بن دیکھے ہم پر ایمان نہیں لائے، آج تم محروم ہو اس سے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ جہنمیوں کو، کافروں کو اللہ کے دیدار سے محروم رکھنا خود عذاب ہے، خود ایک تکلیف کی بات ہے۔ تکلیف کیوں ہے؟ کہ ان کو چاہت ہوگی کہ رب کو دیکھیں لیکن دکھایا نہیں جائے گا، اللہ اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، انہم یہ لوگ فجار، عن ربہم اپنے رب کے سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون محجوب حجاب میں، پردے میں چھپا کے رکھا جائے گا، ہٹا کے رکھا جائے گا، اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثم ایک تو مرحلہ یہ ہو گیا کہ اللہ سے دور کیا گیا، دھتکارا گیا، ثم پھر انہم ان کو لصال الجحیم دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، لصالو صالا داخل ہوں گے، الجحیم دوزخ میں، ثم پھر یقالو ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون تم جھٹلایا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے نا دوزخ کو، کہتے تھے یہ تو ہنسی مذاق کی باتیں، پرانے افسانے، بناوٹی چیزیں، مولوی ملاؤں کے قصے، کہاں تم اس میں پڑ گئے ہو بھائی، یہ تمہاری ترقی کی راہ میں نعوذ باللہ رکاوٹ ہیں۔ تو پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک بات ہوئی فجار کی۔ اب کلا سے ہرگز نہیں، خبردار، کس چیز سے خبردار کی جا رہا ہے؟ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ آدمی کامیاب وہ تو اس کے پاس مال زیادہ ہو، عہدہ بڑا ہو، چیزیں زیادہ ہوں، بس ایمان و اعمال کی تمہارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، تم سمجھتے ہو کہ نیک اعمال کوئی کارآمد چیز نہیں۔ دیکھو کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال لفی علیین علیین میں ہے، نیک لوگوں کا نامہ اعمال اور ان کی ارواح علیین میں ہیں۔ وما ادراک، تمہیں کیا پتا، ما علیون کیا چیز ہے وہ علیون، علیون میں رکھا ہوا نامہ اعمال، اس کا مقام کیا ہے؟ کتابن ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، وہاں بھی فرمایا کتاب مرقوم، یہاں بھی ہے کتاب مرقوم۔
اچھا وہ لکھی ہوئی کتاب کتنی معزز ہے، کیونکہ نیک لوگوں کا روشن نامہ اعمال یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون، آیت نمبر 21 فرمایا کہ جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں، مقربون ای الملائکۃ المقربون، مقرب فرشتے بڑے اعزاز ہے بھائی، نیک لوگوں کا نامہ اعمال، نیک لوگوں کی روحیں، ہاں کامیاب لوگ ہیں یہ۔ پھر آگے مزید نعمتیں شروع فرمائیں، ان یقین جانو الابرارا نیک لوگ لفی نعیم بڑی نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، علی پر ارائک اونچی اونچی مسریوں نشستوں پر، ینظرون نظارہ کر رہے ہوں گے، تعرفو تم پہچان لوگے۔ حضرت نے ترجمہ لکھا ہے ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے، تعرفو تم پہچان لوگے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، وجوہ وجہ ایک چہرہ، وجوہ بہت سارے چہرے، نظرہ تر و تازگی، رونق، چمک، نعیم کس کی چمک ہے؟ نعمتوں کی، گویا ان نعمتوں کی اور خوشیوں کا جو ان کے اندر بھری ہوئی ہیں اس کا اثر چہرے پہ نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو پختہ، مستحکم اور مضبوط رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، ابرار نیک لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے اور ان ساری نعمتوں سے اللہ ہمیں مستفید فرمائے، فجار اور گناہ گاروں کے راستے پہ چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ 12 آیات ہیں، جو یہ 24 آیات ہو گئیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ترجمہ و تفسیر عرض کیا جائے گا۔